اے آئی کے آج کل بڑے چرچے ہیں، اور آج کل جو ہے وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے حوالے سے بہت زیادہ ٹیکنالوجی پر کام ہو رہا ہے۔ اسی حوالے سے چیٹ جی پی ٹی بھی متعارف کرایا گیا تھا دسمبر کے اندر۔ اس کے حوالے سے بہت زیادہ کروڑوں صارفین نے اس کو ڈاؤن لوڈ کیا، اس پر کام کیا، اور یہ ایک ایسا سافٹ ویئر ہے جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پر مبنی ہے، اور اس کے اندر مختلف طرح کے ہم سوالات اس سے کر سکتے ہیں جس کے ہمیں تسلی بخش جوابات مل سکتے ہیں۔ اور بہت سارے شعبے ہیں جس کو کہا گیا ہے کہ وہ اس سے متاثر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جہاں کسی بھی سافٹ ویئر کے یا کسی بھی ٹیکنالوجی کے فائدے ہوتے ہیں وہاں پر نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ تو جہاں پر اس سے فائدہ ہوگا وہاں پر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی شعبہ اس سے متاثر بھی ہوگا۔ بہت سارے ایسے کام ہیں جو یہ چیٹ جی پی ٹی کے ذریعے ہم کر سکتے ہیں، بہت سارے اسائنمنٹس بنا سکتے ہیں، مختلف طرح کے اسکرپٹ یہ تیار کر سکتے ہیں، اور بھی بہت سارے فائدے ہیں جو ہم اس سے لے سکتے ہیں۔ اس کے حوالے سے کیا کیا خصوصیات ہیں وہ جاننے کے لیے آج میں موجود ہوں یو بی آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں، جو کہ کراچی یونیورسٹی میں قائم ہے، اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں یو بی آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر صادق علی خان۔ ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ چیٹ جی پی ٹی کیا ہے، اس کی خصوصیات کیا ہے، اور کیسے ہم اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیا حال سب ہے؟ سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ چیٹ جی پی ٹی جو کہ کہا جا رہا ہے کہ ایک ایسا سافٹ ویئر ہے جس سے ہم بہت سارے کام لے سکتے ہیں، پورے اسکرپٹ تیار کر سکتے ہیں، اسائنمنٹس تیار کر سکتے ہیں، تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ کیا ہے یہ، اور اس پہ کیسے ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ چیٹ جی پی ٹی ایکچولی اوپن اے آئی ایک کمپنی ہے، اس نے لانچ کیا 2015 میں، جو اس کا فرسٹ ورژن تھا، اور یہ ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بیسڈ چیٹ باٹ ہے۔ جو چیٹ باٹ یوزولی ہم اس وقت ڈیولپ کرتے ہیں جب ہم کوئی اس سے سیلف لرننگ کے تھرو جو ہے ہم اس سے کویشچنس اور اس کے آنسرس چاہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ سافٹ ویئر جو ہے وہ اس کے جوابات دے، اور جو ہم اس سے چاہتے ہیں۔ تو ڈفرینٹ طرح کے چیٹ باٹ جو ہیں وہ کام کر رہے تھے ڈفرینٹ ڈومین میں۔ تو چیٹ جی پی ٹی جو ہے جب سے آیا تو اب یہ تمام واک آف لائف جو ہمارے جتنے ڈسپلنز ہیں ان سب کے لیے جو ہے وہ ایک سینٹرلائز ٹول کے طور پہ سامنے آیا۔ اس کے فائدے اگر ہم دیکھیں تو فائدے اس کے بہت سارے ہیں، کیونکہ سیلف لرننگ ٹول ہے۔ آپ جو سوال اس سے کرنا چاہیں، ٹھیک ہے نا، اپنی صحت کے بارے میں جو ہے آپ کو کون سی میڈیسن پرسکرائب ہونی چاہیے، آپ کی اس وقت طبیعت خراب ہے، آپ کو ڈاکٹر کی طرف نہیں جا سکتے، تو یہ آپ کو امیڈیٹ رسپانس دیتا ہے۔ ریسرچ کے حوالے سے آپ کے ذہن میں جو سوالات ہیں اس کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو ہے ہم بات کریں کہ سوسائٹی کی، تو اس کو اگر ہم ایڈوانٹیجز کے بارے میں بات کریں تو اس کے لاتعداد ایڈوانٹیج ہیں، اور ٹیچر جو ہیں وہ اسٹوڈنٹ کی گرومنگ اس طرح کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی سیلف لرننگ کو انہانس کر سکتے ہیں، اس کی نالج اسکلس کو انہانس کر سکتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی آپ کو پتہ ہے جب اس طرح کی کوئی چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں تو اس کے نقصانات بھی سامنے آتے ہیں۔ تو وہ سب سے بڑا نقصانات جو اس وقت ٹیچر کمیونٹی اور ریسرچ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ فیس یہ کر رہے ہیں کہ لوگوں نے اس کو جو ہے وہ ایز اے کاپی پیسٹ ٹول کے طور پہ استعمال کرنا شروع کر دیا، کہ اگر مجھے جو ہے وہ اپنا اسائنمنٹ بنانا ہے، مجھے اپنا ریسرچ آرٹیکل لکھنا ہے، مجھے اپنا تھیسس لکھنا ہے، اور میں نے اس کو ایک پرابلم ڈیفائن کی کہ یہ میرا پرابلم ہے، یہ مجھے آبجیکٹیو اچیو کرنے، تو اس نے مجھے سارا سلوشن جو ہے وہ بنا کے دے دیا۔ کیونکہ جو آپ کا ڈیٹا ہے، ایکچولی چیٹ جی پی ٹی کر کیا رہا ہے، وہ انٹرنیٹ سے ڈفرینٹ جگہ سے سارا ڈیٹا کلیکٹ کر رہا ہے اور اپنا ایک نالج بیس بنا رہا ہے۔ اس نالج بیس میں ہم نے اے آئی الگورتھم امپلیمنٹ کیے ہوئے ہیں، اور ان اے آئی الگورتھم کے تھرو جو ہے وہ ہمیں سرچ کر کے اور اس کی انالیسس کر کے ہمارا ڈیزائرڈ آؤٹ پٹ جو ہے وہ ہمیں دے رہا ہے۔ اچھا، یہ بھی تو ہو رہا ہے کہ اس سے کریٹیوٹی جو اسٹوڈنٹس کے اندر ہے وہ ختم ہو رہی ہے، کیونکہ جب ٹیچر سے آپ سوالات نہیں کریں گے، ان سے پوچھیں گے نہیں، آپ کو ایک پکا پکایا سمجھے حلوہ مل رہا ہے، تو پھر اس کے اندر سے تو آپ کے اندر سے تو کریٹیوٹی ختم ہو گئی، نئے آئیڈیاز جو جنریٹ ہوتے تھے وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں، تو اس کا حل کیا ہے؟ ہاں، یہ سب سے بڑا اس کا میجر ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ جو اسٹوڈنٹ کی کریٹیو تھنکنگ ہے، کہ جو ظاہر ٹیچر کلاس روم میں جو انٹریکٹ کرتا ہے اسٹوڈنٹ سے، اور وہ چاہتا ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اپنی کریٹیو مائنڈ سے، اپنی کریٹیو تھنکنگ سے اس پرابلم کا سلوشن جو ہے وہ نکال کے اور وہ لکھیں اس پہ، یا وہ خود سوچیں کم از کم، تو وہ سوچنے کی جو کیپیبلٹی ہے وہ اسٹوڈنٹ کی جو ہے وہ اس کے تھرو جو ہے اسٹوڈنٹ نے وہ سوچنا چھوڑ دیا۔ اب وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، میں نے چیٹ جی پی ٹی کو دیا، چیٹ جی پی ٹی نے مجھے بنا کے دے دیا۔ اور وہ جو پلیجرزم والا معاملہ ہے اس کے لیے ایچ ای سی نے بھی ابھی ایک کمیٹی فارم کر دی ہے کہ وہ ابھی اس کے رولز بنا رہے ہیں،
جو ٹرنٹن سافٹ ویئر ہے اور جو دوسرے اور پلیجرزم ٹول ہیں وہ اب اس کو اے آئی سے آپ نے کتنا کانٹینٹ لیا ہے وہ اس کو ڈیٹیکٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں. لیکن ابھی ایچ ای سی کی پالیسی وہ پرانی جو پالیسی تھی کہ وہ اس کو ایز اے پرسنٹیج کاؤنٹ نہیں کر رہے ہیں آپ کے پلیجرزم میں, لیکن ان فیوچر میں بھی یہ کاؤنٹ کرنا پڑے گا, ورنہ تو پھر پرابلم جو ہے نا اور بڑھتی جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹیچرس کو چاہیے کہ وہ اسٹوڈنٹ کو یہ سمجھائیں کہ آپ نے اس کو صرف اپنے نالج کو انہانس کرنے کے لیے اور آپ نے آگے پرابلم سیٹ کو کس طرح لے کے چلنا ہے اس کے لیے آپ اس کو استعمال کریں, لیکن اس کے بعد جو آگے کے اسٹیپس ہیں وہ آپ نے خود جو ہے وہ اس میں سے ڈرائیو کرنے, تاکہ جو ہے وہ آپ کو ایک صرف آئیڈیا کے طور پہ کہ آپ کو پاتھ کیا سلیکٹ کرنا ہے اس کے لیے تو ٹھیک ہے, ادروائز جو ہے اس کی پرابلم جو ہے وہ پھر آگے جا کے اور فیس کرنی پڑ جائیں گی. اچھا, ایز اے ٹیچر آپ نے کیا فرق دیکھا کہ اس ٹول کے آنے کے بعد کتنا فرق پڑا اسٹوڈنٹس کی کریٹیوٹی کے اوپر, کیونکہ آپ پڑھاتے ہیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنے اسٹوڈنٹس ہیں جو اس کو یوز کر رہے ہیں. اسٹوڈنٹ اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اب میجورٹی آف دا اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اس کی طرف شفٹ ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ پہلے جو ورژن آیا تھا وہ فری تھا, ٹھیک ہے, اب انہوں نے جو نیکسٹ لیٹسٹ ورژن دیا 4 تو اس میں تھوڑا سا انہوں نے فیس ایک رکھ دی ہے, لیکن انسٹیٹیوشن لیول پہ ایک جو ہے وہ پرچیز کر لیا اکاؤنٹ اور وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو یا جو ان کے ریسرچ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو وہ مل جاتا ہے. تو اس کے تھرو جو ہے وہ اوپن اینڈڈ سافٹ ویئر ہے, تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ پرابلم فیس کرنی پڑ رہی ہے. اور اس میں پھر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جو ہے اسٹوڈنٹس میجورٹی آف دا اسٹوڈنٹس کو یوز کر رہے ہیں چیٹ جی پی ٹی کو, لیکن کہ اپنے اسائنمنٹس بنا کے دے رہے ہیں, آن ٹائم دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, ان کی جو رائٹنگ اسکلز ہے, ٹھیک ہے نا, اور جو ان کا ایک ڈیزائن تھنکنگ ہے وہ امپروو ہو گئی ہے اس سے, لیکن ایکچولی وہ ان کی خود امپروو نہیں ہوئی ہے, وہ اس چیٹ جی پی ٹی کے تھرو ان کا اسائنمنٹ امپروو ہو گیا, ان کے مارکس امپروو ہو گئے, ٹھیک ہے, لیکن ان کی جو اپنی ڈیسیجن تھنکنگ ہے وہ ڈپرائیو ہو گئی. اچھا, یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی سافٹ ویئر آتا ہے تو اس کے لیے فوراً سے قواعد و ضوابط ہر ملک میں بنائے جاتے ہیں, یا کوئی بھی ٹیکنالوجی نئی آتی ہے تو پاکستان میں اتنا لیٹ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ آئی تھنک نومبر میں آیا تھا یہ سافٹ ویئر, اس کے بعد سے اب تک کافی ٹائم ہو چکا ہے. چین میں, اٹلی میں اس حوالے سے کافی کام ہوا ہے, وہاں پہ اس کے باقاعدہ قواعد و ضوابط بنائے گئے ہیں کہ ہر بندہ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی نہیں کر سکتا. لیکن پاکستان میں اتنا لیٹ کیوں ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ کیونکہ اس سے بہت سارے نقصان بھی پھر اس وجہ سے ہو رہے ہیں. جب آپ کوئی چیز استعمال کریں گے اس کے نقصان فائدے سب ہوتے ہیں. ہاں, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی اس کے جو قواعد و ضوابط ہیں وہ طے کرنے چاہیے, لیکن ہائر ایجوکیشن لیول پہ جو ہے انہوں نے کمیٹی فارم کر دی ہے چیئرمین ایچ ای سی نے, اور وہ میرے خیال سے اپنی سفارشات جو ہے وہ جلد پیش کر کے اور پھر تاکہ وہ ایک پالیسی جو ہے ڈرائیو کر کے وہ تمام ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کو پھر وہ بھیج دیں, تاکہ ان کو وہ گائیڈ لائنس کو فالو کرنا بڑا ضروری ہو گیا کہ کتنا پرسنٹ جو ہے وہ ہم وہاں سے لے سکتے ہیں جو پلیجرزم میں کاؤنٹ نہیں ہوگا اور کتنے پرسنٹ کاؤنٹ ہوگا, ٹھیک ہے, یا کس طرح کے جو مٹیریل ہے وہ ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں پلیجرزم میں, کس طرح کا مٹیریل کاؤنٹ نہیں کر سکتے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ورنہ کیا ہوگا کہ ورنہ آپ جو ہے وہ جو تھیسس رائٹنگ ہے یا جو آپ ریسرچ پیپرز لکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ پھر کاپی پیسٹ زیادہ ہو رہے ہوں گے, کیونکہ بہت ہی کم پرسنٹیج ایسے اسٹوڈنٹس کی ہوگی یا ایسے ریسرچر کی ہوگی کہ جو وہاں سے صرف چیز اپنے پرابلم سیٹ کو ڈیفائن کر لیں اور وہاں سے اس کا سلوشن نکال لیں, ایک پاتھ وے نکال لیں, جو آگے کس طرح ان کو اسٹیپس لینے ہیں, اور باقی پھر وہ ان اسٹیپس کو خود ہی جو ہے ری ڈیزائن کریں. یہ پرسنٹیج بہت کم ہوگی. تو اس کے لیے پالیسی گائیڈ لائن جو ہے وہ انسٹیٹیوشن لیول پہ انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ لیول پہ ڈفرینٹ ہونی چاہیے, اور جو ٹیچرز ہیں ان کے لیے ڈفرینٹ ہونی چاہیے. اور خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ منسٹری کو بھی اس میں اپنا رول پلے کرنا چاہیے, کیونکہ جو انٹرنیٹ کے حوالے سے جو پالیسی ہے, جو ہمارے پاس سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے پالیسی ہے, کیونکہ سیکیورٹی از آلسو دا مین کنسرن بیہائنڈ دس دیئر, کیونکہ آپ کا ڈیٹا سیکیور نہیں ہے. کیونکہ جو چیزیں بھی انٹرنیٹ پہ گئی ہیں وہ یہ چیٹ جی پی ٹی اس کو کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ کے لے کے آ کے اور وہ ایک کلیکٹیو ڈیٹا سیٹ کے طور پہ فارم کر رہا ہے. تو مے بی آپ کا پرسنل ڈیٹا بھی جو ہے وہ کوئی اور دیکھ رہا ہو تھرو دس چیٹ جی پی ٹی سافٹ ویئر.
مجھے یہ بتائیں کہ ٹیکنالوجی بڑھتی چلی جا رہی ہے تو جو ٹیچرز ہیں ان کے لیے کون سے ٹریننگ پروگرامس رکھے جا رہے ہیں تاکہ وہ اس سے ہم آہنگ ہو سکے اور اسٹوڈنٹس کو آگے بڑھنے میں مدد فراہم کریں، کیونکہ ہمارا جو سلیبس تھا پہلے کا ڈفرینٹ تھا، ہر سال یا سمجھے مہینوں کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی بدل رہی ہے، تو کون سی ایسی چیزیں جو سلیبس میں آپ چینج کریں تاکہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ مزید ترقی کریں؟ دیکھیں جو ہائر ایجوکیشن کمیشن کا کریکولم ہے وہ ہر ٹائم ٹو ٹائم ریوائز ہوتا ہے ڈپینڈنگ آن دی کرنٹ ایمرجنگ ٹیکنالوجی. جو آج کل کیونکہ انڈسٹری اور اکیڈمیا کا گیپ بڑھتا چلا جا رہا ہے تو اس پہ بھی بہت فوکس ہو رہا ہے ہائر ایجوکیشن کی کمیشن کی طرف سے. تو ہمارے اپنی تمام یونیورسٹیز میں ڈفرینٹ طرح کے ایسے ہمارے سبجیکٹس ہیں لائک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے, مشین لرننگ ہے, ٹھیک ہے, پروگرامنگ لینگویجز ہے, الگورتھم انالیسز ہے, ٹھیک ہے, بگ ڈیٹا ہے. یہ سارے وہ سبجیکٹس ہیں جو اگر بچے سیکھتا ہے تو اس میں وہی اسکل سیٹ ڈیولپ ہوتا ہے اور اس کا مائنڈ سیٹ اس لحاظ سے اس کا ڈیولپ کیا جاتا ہے. اس کی پروگرامنگ اسکلز اس طرح ڈیولپ کی جاتی ہیں کہ وہ اس طرح کے چیٹ جی پی ٹی کی طرح کے بہت سارے سافٹ ویئر وہ خود ڈیولپ کر سکتا ہے جو کہ چیٹ جی پی ٹی کے طور پہ ایک رول پلے کر سکتے ہیں, یا جو اس میں فلاز ہیں ان کو ریپلیس کر کے ایک نیا سافٹ ویئر بھی بنایا جا سکتا ہے. الحمدللہ ہمارے اسٹوڈنٹس میں یہ صلاحیت موجود ہے اور تمام یونیورسٹیز میں ان کو وہ کورسز سکھائے جا رہے ہیں. جو ٹیکنیکل اسکلز ہیں وہ ان کے پاس موجود ہیں, تو وہ انہی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ جو سبجیکٹس ہیں ان کو لرن کرتے ہوئے اپنی جو ڈگری پروگرام میں وہ کرتے ہیں تھرڈ ایئر فائنل ایئر میں, تو وہ ایز اے پروجیکٹ بھی اس طرح کے سافٹ ویئر کو لے کے ڈیولپ کر سکتے ہیں. مجھے بتائیں جیسے آپ نے فلاس کی بات کی تو چیٹ جی پی ٹی جو ہے اس کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کمی ہے اور کس طرح سے مزید امپروو کیا جا سکتا ہے؟ میں نے بتایا سب سے پہلے تو آپ کی سیکیورٹی از دا مین کنسرن, ٹھیک ہے. پھر جو کریٹیو تھنکنگ ہے وہ ایک پرابلم ہے کہ وہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ ڈاؤن ہو گئی, ٹھیک ہے نا. پھر جو پلیجرزم کا ایک پرابلم ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کو ہم کس طرح سے ریکور کریں, کہ کوئی ایسا ٹول ڈیولپ کریں جس میں وہ پرسنٹیج جتنی منیمائز ہو سکے وہ ہو سکے. اور پھر سب سے مین کنسرن کہ آپ کا پرسنل ڈیٹا جو کہیں نہ کہیں کسی ریپوزیٹری میں پڑا ہوا ہے وہ چیٹ جی پی ٹی اس کو اٹھا کے لے کے اور وہ آپ کا پرسنل ڈیٹا کسی نہ کسی سے شیئر ہو رہا ہے, کیونکہ اٹ ڈپینڈ کہ وہ جو پرسن ہے وہ کس ڈومین کا اس سے سوال کر رہا ہے اور کس پرابلم سیٹ کے بارے میں اس سے کویشچن کر رہا ہے, اور وہاں کا جو آنسر ہے وہ مے بی آپ سے ڈائریکٹلی آپ کے پرسنل ڈیٹا سے ریلیٹ کر رہا ہو. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جب بھی مطلب کہا یہ جا رہا ہے کہ سوشل سائنسز وغیرہ کے جو ٹیچرز ہیں ان کی جابس کو خطرہ ہو سکتا ہے, تو کون سی نئی جابس ہیں جو نکل سکتی ہیں اس کے آنے کے بعد, کیونکہ ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے تو مزید جیسے جب گاڑیاں نہیں تھیں تو کوچوان ہوتے تھے وہ چلاتے تھے, تو اس کے بعد انہوں نے گاڑیوں کو کاروبار وغیرہ مطلب یہ چلانا سیکھا, تو اس کے آنے کے بعد کون سی ایسی نئی جابس ہیں جو مارکیٹ میں آ سکتی ہیں اور اسٹوڈنٹس کو ان کی طرف جانا چاہیے؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں چیٹ جی پی ٹی کے آنے سے اس طرح کوئی نہیں ہمارے پاس کنسرن ہم فیس کر رہے ہیں کہ جاب سوشل سائنسز کے لوگوں کی جاب. یہ ایسا ہونا نا کہ پورا مطلب آپ کے پاس ساری معلومات اس کے اندر آ جاتی ہے, اس کے بعد انسان سوچتا ہے کہ مطلب ٹیچر سے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, ٹیچرس کو لوگ کم رکھ لیں گے یونیورسٹیز کے اندر, کیونکہ جب گوگل آیا تھا تب بھی یہ ہوا, یہ چیزیں فیس کرنی پڑیں کہ ہمیں ساری معلومات وہاں سے مل جاتی. نہیں, اب دیکھیں نا گوگل کو آئے ہوئے کتنے سال ہو گئے, تو جب اگر ایسی تھنکنگ تھی تو وہ سب غلط ثابت ہوئی نا, کیونکہ گوگل کے آنے سے یہ تو نہیں ہوا کہ ٹیچرز کی ضرورت ختم ہو گئی. یوٹیوب پہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ ٹیچر زیادہ تر اسٹوڈنٹس بول رہے ہوتے ہیں کہ ہم یوٹیوب سے زیادہ پڑھ لیتے ہیں اور ٹیچر ہمیں کم پڑھا رہے ہوتے ہیں, تو اس کے آنے کے بعد بھی ایسا کچھ ہو سکتا ہے کہ وہ کہہ نہیں ہم اسائنمنٹ تو اسی سے بنا لیں. نہیں, چیٹ جی پی ٹی کے آنے سے ایسا نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹ یہ کہے کہ مجھے ٹیچر کی ضرورت نہیں ہے یا مجھے کلاس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, میں خود لرن کر لوں گا. کیونکہ جو اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے درمیان جو ایک ریلیشن شپ ہے وہ کوئی بھی ٹول یا کوئی سافٹ ویئر اس کو ریپلیس نہیں کر سکتا, اور یہ جاب کے حوالے سے کوئی ایسا کنسرن نہیں ہے. ہاں, یہ ضرور ہے کہ چیٹ جی پی ٹی کے آنے سے اب ٹیچر کی ریکوائرمنٹ بھی اب انہانس ہو گئی ہے, کیونکہ ٹیچر بھی اب اس انداز میں جو ہے وہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ اب مجھے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس طرح کا سوال مجھ سے کر سکتا ہے کیونکہ چیٹ جی پی ٹی موجود ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب وہ کٹ شارٹ وے نہیں نکال سکتا, یا اب اس کو بھی ان ڈیپتھ جو ہے وہ سیکھنا پڑے گا ٹیچر کو بھی اسٹوڈنٹ کو سمجھانے کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں ٹیچروں کو چاہیے کہ اب وہ اپنا جو اسائنمنٹ کا لیول ہے کہ ہاؤ ٹو ڈیزائن دیئر اسائنمنٹ اینڈ پروجیکٹ دیئر, جو وہ اسٹوڈنٹ کو اسائن کرتے ہیں, وہ اس طرح کا پرابلم سیٹ بنائیں کہ اس کا ایگزیکٹ سولوشن چیٹ جی پی ٹی سے نہ نکالیں بچے, لیکن یہ ہے کہ کچھ پرسنٹیج ان کو ایک
مل جائے کہ بھئی آگے ہم نے کس طرح کس انداز میں سوچنا ہے یا اپنے اسائنمنٹ یا پروجیکٹ کو کس طرح سے آگے بڑھانا ہے، یہ ان کو گائیڈ لائن ضرور مل جائے، لیکن وہ ایگزیکٹ کاپی اس اسائنمنٹ کو نہ کر پائیں. جس طرح ہم اوپن بک ایگزام لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ بھلے بچہ پورا انٹرنیٹ لے آئے، ٹول لے آئے، موبائل اپنے پاس رکھ لے، 5 بکس رکھ لیں، لیکن وہ جو پرابلم سیٹ اس طرح ہم دیتے ہیں اوپن بک ایگزام میں، اوپن بک ایگزام بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کے لیے. تو اساتذہ کا تو کوئی بھی متبادل نہیں ہو سکتا، اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ مزید آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اس چیٹ جی پی ٹی کے ذریعے، اور مدد حاصل ضرور کر سکتے ہیں، لیکن اس پہ مکمل طور پر انحصار نہیں کر سکتے.